والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور سوشل میڈیا کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج ہجرت کالونی میں سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے اور رب کریم ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بیان سے پہلے آج جب میں اجتماع کے لیے آ رہا تھا تو مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا، کیونکہ میں یہیں پیچھے جو اسکول ہے ابھی پبلک اسکول میں ہی میں نے میٹرک کیا ہے، اور میں روزانہ ہی یعنی یوں سمجھیے 1985 سے لے کر 1990 تک، 1990 میں میٹرک کیا تھا تو 85 سے 90 تک روزانہ اسی راستے سے گزرتا تھا، کیونکہ آگے ہی کلفٹن میں ہمارا گھر ہوا کرتا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ وہ بھی ایک دن تھے، کبھی زندگی میں سوچا نہیں تھا کہ اسی علاقے میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ سنت و بھرے بیان کے لیے حاضری کا شرف ملے گا اور اتنی محبتوں کے ساتھ آپ بلائیں گے اور اتنی تعداد میں جمع ہوں گے. یہ سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا کرم ہے. وہ شعر سنتے ہیں نا، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، ہمیں اپنی زندگی کے وہ دن بھی یاد ہیں کہ آج اللہ کی رحمت سے اگر کچھ بولنا آ گیا ہے، کچھ سیکھ گئے ہیں تو یہ سب مرشد کریم کا اور دعوت اسلامی کا احسان ہے. اللہ دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنا ایک ایسا شاندار وظیفہ ہے کہ جب جب اس کے فضائل سنتے ہیں، جب جب روایتیں پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ درود پاک کیا کمال کا وظیفہ ہے. دنیا میں پڑھو تو دنیا اچھی کر دے، اور دنیا میں پڑھو تو آخرت بھی اچھی کر دے. قبر میں بھی کام آئے، محشر میں بھی کام آئے، حوض کوثر پر بھی کام آئے، پل صراط پر بھی کام آئے. کیسا وظیفہ ہے. لیکن ایک کمال کی بات یہ ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بظاہر تشریف لائے ہوئے، ظاہری طور پر کرم فرما ہوئے تقریباً 1450 سال کا عرصہ ہوا اپروکسیمیٹلی، کچھ مزید اس سے زیادہ. تو اس کے بعد سے پیارے آقا کے دنیا میں آنے کے بعد سے لے کر قیامت تک جو امت ہے، یہ نبی پاک کی امت ہے. میرے آقا کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، آپ خاتم النبیین ہیں. تو جو بھی پیارے آقا کا امتی درود پڑھتا ہے یقیناً برکتیں پاتا ہے. مگر مزے کی بات یہ ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے نا، آپ کے دنیا میں ظاہری طور پر آنے سے پہلے بھی اگر کسی نے آپ پر درود پڑھا تو اس کا بیڑا پار ہو گیا. اس سے پہلے بھی آپ کی تعظیم کی، اس سے پہلے بھی آپ کا اکرام کیا، اس کی بگڑی آقا نے وہاں بھی بنا دی. نبی پاک کے ذکر نے وہاں بھی اس پر کرم کیا. کسی اور کی بات کیوں کریں. ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توبہ قبول ہوئی ہے، توبہ جو قبول ہونا ہے وہ بھی سبب کیا بنا. آپ نے اللہ کے نام کے ساتھ عرش پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھا دیکھا، پیارے آقا کے وسیلے سے دعا مانگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ کو بھی قبول فرما لیا. یعنی میرے آقا کا فیض جب سے دنیا بنی ہے، جب سے جاری ہے. اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ جو میں نے واقعہ سنانا ہے پیارے آقا کے دنیا میں تشریف لانے سے ہزاروں سال پہلے کا واقعہ. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا شخص، بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص تھا، ایک روایت کے مطابق 100 سال یا 200 سال اس نے اللہ کی نافرمانی کی.
ایسی نافرمانی کی، اتنی نافرمانی کی، اتنا بڑا مجرم تھا کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے علاقے والوں نے، شہر والوں نے جنازہ نہ پڑھا، کفن دفن نہیں کیا، بلکہ اٹھایا اور اس کی لاش کو کچرے پر ڈال دیا، کچرا کنڈی پر جا کر پھینک دیا۔ اس زمانے کے نبی پر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی ہوئی کہ اے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، بنی اسرائیل نے اسے گندگی میں پھینک دیا ہے، آپ اپنی قوم کو حکم دیں کہ وہاں سے اٹھائیں، اس کی تجہیز کریں، تکفین کریں، اور اے موسیٰ اس کا جنازہ آپ پڑھائیں۔ ایسا مجرم کہ جس کے جنازے کو کفن دفن دیے بغیر، جنازہ پڑھے بغیر کچرے پر ڈال دیا ہو، حضرت موسیٰ سے کہا جا رہا ہے جاؤ اور جنازہ پڑھاؤ اور اس کا انتظام کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، گئے تو میت کو پہچان لیا کہ یہ تو زمانے کا مجرم، اتنا بڑا خطا کار، یا اللہ اتنا بڑا مرتبہ اسے کیسے مل گیا، اس نے تو خطائیں ہی خطائیں کی ہیں۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ، بندہ تو بڑا گناہگار تھا، سخت عذاب کا بھی حقدار تھا، مگر بات یہ ہے کہ ایک بار اس نے توریت کو کھولا، آسمانی کتاب ہے نا توریت شریف، توریت کو کھولا، اس توریت میں میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام دیکھا، اے موسیٰ اس نے محبت سے میرے حبیب کے نام کو بوسہ دیا اور میرے حبیب پر درود پڑھا، اس نام پاک کی تعظیم کی نیت سے، برکت سے میں نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ آپ ذرا سوچیں، پیارے آقا کمال ہستی ہے، نبی پاک آئے نہیں ہے دنیا میں بظاہر، ابھی آنا ہے میرے آقا نے، مگر سرکار کے نام سے محبت کرنے والوں کی پہلے ہی بخششیں ہو رہی ہیں، 100 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اب ذرا سوچو پیارے آقا کی کیا شان ہے، کیوں نہ تعظیم کریں، کیوں نہ ان کا نام نامی آئے تو جھوم کر اپنے انگوٹھوں کو چومیں، اپنے لبوں کو چومیں، کہ یہ تعظیم، یہ محبت رب کو پیاری ہے، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا۔ میرے آقا کا مرتبہ سنو، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، نبی پاک کو ہم اور کیا کہیں، ہم کیا جو نبی پاک فرما دیں، جو آقا کی چاہت ہو وہی رب کی چاہت ہو۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ تو بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سے بے انتہا محبت کیجیے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے پیار ہو جائے نا، جس سے محبت ہو جائے، اس کا ذکر بار بار زبان پر ہونا چاہیے۔ دنیا کا بھی دستور ہے، آپ کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر، آدھا گھنٹہ بیٹھیں، اگر جس کو اپنے بھائی سے پیار ہوگا، اپنے استاد سے، اپنے دوست سے، واٹ ایور، جس سے بھی محبت ہوگی نا، ہر تھوڑی دیر بعد گھما پھرا کے وہ اس کی بات لے ہی آتا ہے، بندہ پہچان لیتا ہے یار یہ اس کو بڑا چاہتا ہے، یہ اس سے بڑی محبت کرتا ہے، کیونکہ ہر تھوڑی دیر بعد یہ اسی کی بات کرتا ہے۔ کچھ ماشاءاللہ اپنے پیر صاحب سے بڑی محبت کرتے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر بعد مرشد کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک غلام جو نبی پاک کا امتی ہے، وہ سوچے کہ پورے دن میں، فرام دا مارننگ ٹل نائٹ، سارے دن میں میری زبان پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا نام آتا ہے، میں کتنی بار درود پڑھتا ہوں، جس کا امتی ہوں انہیں کتنی بار یاد کرتا ہوں۔ قاضی ایاز نے شفا شریف میں امت پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق تحریر فرمایا کہ امتیوں پر پیارے آقا کے 8 حقوق ہیں۔ آج میرے بیان کا موضوع یہ نہیں، پھر کبھی موقع ملا تو ان 8 حقوق پر بھی بیان سنیں گے، اور علماء سناتے رہتے ہیں ہمیں، مگر ان 8 حقوق میں سے ایک حق ہے کہ امتی پر نبی پاک کا یہ حق ہے کہ امتی ان کی ذات پر درود پاک کثرت سے پڑھتا رہے، زیادہ سے زیادہ درود پڑھتا رہے۔ آؤ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ اچھا پتہ کیسے چلے گا کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیا ہیں؟
علماء کی شان بڑی نرالی ہے، اللہ ان علماء کو سلامت رکھے۔ دیکھیں آج بھی کتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں، ہماری عزت افزائی کی ہے، اللہ ان کے اکرام کو اور بلند فرمائے، ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ تو اب علماء نے بڑی پیاری، دیکھیں یہ علماء کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ہم نے روایت تو پڑھ لی کہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کو یہ ملے گا، کثرت کس کو کہتے ہیں؟ کیا شاندار فارمولہ دے دیا کہ اگر کوئی شخص روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ اچھا 313 کا عدد کیوں؟ کون بتائے گا؟ پتا بھی ہے کہ نہیں کچھ ہے کسی کو معلوم؟ بھائی 300 ہوتا، 350 ہوتا، 325 ہوتا، یہ 313 کیوں ہے؟ کون بتائے گا؟ ہاں دیکھیں کتنے کم لوگوں کو پتا ہے، یہ اتنے سارے بچے بیٹھے ہیں، اتنے نوجوان بیٹھے، یہ بھی نہیں پتا ہم کو کرکٹ ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں، کتنے ریزرو پلیئر ہوتے ہیں، کس کھلاڑی کا کتنے سکور ہے، کتنی سینچری ہیں، سب پتا ہوتی ہیں۔ یہ نہیں پتا کہ بدر کے اندر صحابہ کتنے تھے؟ 313 صحابہ تھے۔ یہ عدد تو ادھر بیٹھا ہونا چاہیے، نسبت والوں، اسی تو 12ویں والے، 11ویں والے ہیں، 25ویں والے، 26ویں والے، ہم تو نسبتوں والے ہیں نا، تو 313 کیوں یاد نہیں ہے آپ کو؟ اور شاندار غزوہ ہے اسلامی تا کفر و شرک کا، کفر اور اسلام کے درمیان یہ ایسا مارکا تھا جس کو ڈیسائیڈر کہا جاتا ہے، فیصلہ کن مارکا تھا۔ اللہ اکبر، آپ پڑھیں بدر کو، یہ وہ جنگ ہے جس میں فرشتوں کی فوج نازل ہوئی ہے۔ اصحاب بدر کہتے ہیں ہم تلوار اٹھاتے، ہماری تلوار چلنے سے پہلے ہی سر کٹ جایا کرتا تھا۔ پیارے آقا کے پاس آئے، حضور ماجرا کیا ہے؟ ابھی تم آگے جاتے بندہ پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں یہ آسمان سے فوج آئی ہے، فرشتے آئے ہیں مدد کرنے کے لیے، اور وہ تاریخی دعا اصحاب بدر کو جو برکت ملی نا، ان کے تو بڑے فضائل بیان ہوئے۔ اصحاب بدر کے فضائل پڑھو تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اصحاب بدر کے فضائل میں سبحان اللہ، ان کے نام لے کر دعا کی جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ صحابہ میں کیٹیگریز جو بیان کی نا علماء نے، ٹاپ آف دا لسٹ جو صحابہ ہوتے تھے وہ بدری صحابہ کہلاتے تھے، کہ بدری صحابہ کسی مجمع میں موجود ہوں، ان سے مشورہ لیا جائے، ان کو اہمیت دی جائے، ان کو زیادہ تعظیم دی جاتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ نبی پاک کی وہ جو دعا ہے نا، اللہ اکبر، اگر آپ پڑھیں بدر کے مارکے کو تو پیارے آقا کی دعا کے کچھ اس طرح الفاظ تھے کہ یا اللہ، اگر آج یہ مسلمان ہار گئے، آج تیرے کلمہ پڑھنے والے اگر کفر کے سامنے شکست کھا گئے، تو پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ یہ صرف مسلمانوں کی تعداد ہی اتنی تھی، چند عورتیں، خواتین اور چند ان کی نگہبانی کے لیے مدینے میں ضرور چھوڑ کر آئے تھے، مگر یوں سمجھیے مسلمانوں کا پوری، آج اربوں مسلمان ہیں نا، بدر کے میدان میں سارے مسلمان جمع ہو گئے تھے، اور کافروں کا ارادہ یہی تھا، ختم کر دینا ہے آج اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اتنے بڑے بڑے جرنیل لے کر گئے تھے، بڑی تیاریوں کے ساتھ گئے تھے، اللہ اکبر، مگر رب عز و جل نے اپنی قدرت کا وہ نظارہ دکھایا کہ ایک طرف 313 ہیں، تلواریں بھی تھوڑی، گھوڑے بھی نہیں، اونٹ بھی نہیں، 1000 کا ایسا لشکر جرار تھا، ان کے پرخچے اڑا دیے گئے، اور اسلام کو ایک ایسی طاقت نصیب ہوئی، ایک ایسی ہیبت طاری ہو گئی کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، اسلام کو وہاں سے عروج ملنا شروع ہو گیا۔ تو بہرحال یہ 313 کا عدد بڑا پیارا ہے، اس کو یاد رکھا کرو، اور اب نیت کر لو انشاءاللہ اصحاب بدر کا ایصال ثواب کی نیت بھی کرتے ہیں کہ روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک پڑھیں گے۔ چلو ایک بار محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ آج کا یہ اجتماع چونکہ ایک ایسے مہینے میں منعقد ہو رہا ہے جس مہینے کو ایک ایسی عظیم ہستی سے تعلق حاصل ہے، ساری دنیا میں عاشقان اولیاء ان کا ذکر جھوم جھوم کر کیا کرتے ہیں۔ میری مراد پیران پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اللہ نے کیا مرتبہ عطا کیا اپنے اس ولی کو۔ بہت سارے اولیاء دنیا میں ایسے آئے، زندگی کا ایک ایسا لمحہ آیا کہ زندگی بدلی، کئی لوگ گناہوں میں مبتلا تھے، توبہ کی، اللہ نے ولایت عطا کر دی، مگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ولی ہیں، بلکہ ولیوں کے سردار ہیں کہ آپ مادرزاد ولی ہیں، آپ پیدائشی گویا ولی ہیں، پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کی کرامتوں کا ظہور ہونا شروع ہو گیا تھا۔ آپ ماں کے پیٹ میں تھے
آپ کی ماں کو چھینک آیا کرتی، وہ الحمدللہ کہتی، غوث پاک ماں کے پیٹ سے ہی یرحمک اللہ کی آواز بلند کیا کرتے تھے۔ کیا شاندار مرتبہ ہے، کرامتیں اتنی ہیں کہ کئی راتیں میں بیان کرتا رہوں، براتیں تو گزر جائیں گی، میرے پیر کی، بڑے پیر کی کرامتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ نے وہ مرتبہ دیا۔ مگر آج کچھ کرامتیں، کچھ غوث پاک کی سیرت کے مدنی پھول اور کچھ غلط فہمیاں جو ذہنوں میں جنم لیتی ہیں، کچھ شیطان کے وسوسے آ جاتے ہیں، اس کی کاٹ کرنے کی بھی کوشش کروں گا۔ ایک بڑی عظیم کرامت غوث پاک کی، اور بڑا جب بھی پڑھے ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور عقل بھی حیران ہو جاتی ہے کہ کیا کمال ہوا اور اللہ نے کیسی عطا فرمائی، کہ ایک بار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کے کنارے تشریف لے گئے۔ وہاں ایک 90 سال کی بڑھیا کو دیکھا جو دریا کے کنارے زار و کتار رو رہی تھی۔ ایک مرید نے غوث پاک سے کہا کہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ یہ بوڑھی عورت کا ایک جوان خوبصورت بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دولہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا سے کشتی کے ذریعے اپنی دلہن کو واپس لا رہا تھا، کہ یہ ماں یہاں کھڑے ہو کر اس کے استقبال کے لیے کھڑی تھی کہ اچانک کشتی الٹ گئی، دولہا بھی ڈوب گیا، دلہن بھی ڈوب گئی، بارات بھی ڈوب گئی۔ غوث پاک اس بات کو 11 سال ہو گئے ہیں، مگر ماں کا جگر جو ہے، ماں کا دل نہیں بھرتا، اسے چین نہیں آتا۔ روز آتی ہے دریا کے کنارے آ کر اپنے بچوں کو یاد کرتی ہے اور آنسو بہاتی ہے۔ دیکھو یہ ہوتی ہے ماں، ہاں یہ ہوتی ہے ماں، جس کی ماں ہے نا قدر کر لو۔ ہم سفر پر جائیں، ہم گھومنے پھرنے جائیں، ہم کھانا کھانے جائیں، ہم دوستوں میں جائیں، ماں کو نیند نہیں آتی ہے، سب سو جاتے ہیں گھر میں، ماں جاگتی رہتی، بیٹا کب واپس آئے گا۔ کبھی بیٹے نے ماں کے لیے رات جاگی ہے؟ مگر ماں چاہے ہماری عمر کتنی ہو جائے، ہماری خیریت کی فکر ماں کرتی ہے، لیکن ہم ہیں کہ اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ جن کے ماں باپ حیات ہیں نا، ان کی قدر کیجئے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، جو بچہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابی نے عرض کی حضور اگر کوئی 100 بار دیکھ لے، ماں باپ تو گھر میں ہی ہوتے ہیں نا، 100 بار دیکھ لے، آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر و اطیب، کوئی 100 بار دیکھے رب کریم 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن شرط ایک ہی ہے، محبت کی نگاہ سے، گھور کے نہیں، لڑ کے نہیں، ڈانٹ کے نہیں۔ معاذ اللہ ماں باپ سے لڑتے ہیں، ارے یہ وہ نعمت ہے۔ آج ہی میں روایت پڑھ رہا تھا، جن کے ماں باپ نہیں ہیں نا، جمعہ کے دن اگر کوئی بچہ اپنے والدین کی قبر پر جائے تو حج مقبول کا ثواب عطا ملتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کیا ہستی ہیں، زندہ ہوں تو ان کے پاس جاؤ حج مل جائے، انتقال کر جائیں قبر پہ جاؤ تو حج کا ثواب مل جائے۔ روایتوں میں لکھا جو ماں باپ کی قبر کی کثرت سے زیارت کرے گا نا، مرنے کے بعد فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آئیں گے۔ یعنی یہ مرنے کے بعد بھی فیضان ہے، قبر میں جانے کے بعد بھی ہمارے یہ نعمت ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، جو بچہ اپنے ماں باپ یا کسی ایک کی قبر پر جا کر جمعہ کے دن سورہ یاسین پڑھے، اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ نہیں جاتے ماں باپ کی قبروں پر، زندگی میں نہیں جاتے، قبروں پر کیا جائیں گے؟ بیرون ملک میں ہو سکتا ہے مجھے سن رہے ہوں اس وقت، کہتے نہیں جناب کاغذات نہیں ہیں، کیا کریں، پیسے نہیں ہیں، ابھی جائیں گے تو پھر واپس نہیں آ سکیں گے۔ ارے ماں باپ سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ باہر کی 2 روٹی چھوڑو اور ماں باپ کے قدموں کی آدھی روٹی کھا لو۔ یہ چلے گئے نا، ساری زندگی یاد کرو گے کہ کیا کیا میں نے، کتنی خدمت کی، ان کی دعائیں لے لو، دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جانا ہے، آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جانا ہے۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں تو چلا تھا غوث پاک کی کرامت سنانے، مگر یہی تو ہم نے سیکھنا ہے نا سیرت اولیاء سے، کہ وہ کیسے تھے۔ ماں کا روتا دیکھا غوث پاک نے، بے قرار ہو گئے۔ میرے غوث نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، چند منٹ ہو گئے کچھ نہیں ہوا۔ پیران پیر نے ہاتھ اٹھائے تھے مگر چند منٹ گزر گئے کچھ بھی نہیں ہوا۔ غوث پاک نے بےتاب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اتنی تاخیر، میں تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں۔ دیکھو یہ مان ہوتا ہے، بات بڑی باریک ہے، مگر جو سمجھنے والے سمجھیں گے، جس کا کنیکشن اعلیٰ ہو نا، جس کا مرتبہ اعلیٰ ہو، یا اللہ میں اتنی دیر سے دعا مانگ رہا ہوں کچھ نہیں ہو رہا، یہ کیسا رابطہ تھا رب سے، اللہ کے وہ محبوب ہے بندے۔ تو اب ارشاد کیا ہوتا ہے، اے میرے پیارے
یہ تاخیر خلاف تقدیر اور تدبیر نہیں ہے. ہم چاہتے تو ایک حکم کن میں ساری زمین اور آسمان پیدا کر دیتے، مگر ہم نے اپنی حکمت سے 6 دن میں پیدا کیے. اے میرے پیارے، بارات کو ڈوبے ہوئے 11-12 سال ہو گئے ہیں. اب نہ وہ کشتی رہی ہے، نہ اس میں سواری رہی ہے. تمام انسانوں کا گوشت دریائی جانور کھا چکے ہیں. ریزہ ریزہ کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے. اب ان کی آمد کا وقت ہے. ابھی یہ گفت و شنید جاری ہے. ابھی یہ پیغام آ رہا ہے کہ دنیا نے دیکھا کہ اس کشتی کے، اس دریا کے اندر سے 12 سال پرانی ڈوبی بارات باہر نکل آتی ہے. کشتی بھی آتی ہے، اس میں دولہا بھی ہے، اس میں دلہن بھی ہے، اس میں بارات بھی ہے. اللہ اکبر. ماں حیران. وہ کشتی جب کنارے لگتی ہے، دولہا اپنی ماں سے ملتا ہے. ماں کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. ساری بارات خوشی خوشی گھر کو جاتی ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کرامت کو سن کر اس زمانے میں بے شمار غیر مسلموں نے غوث پاک کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. اب ذرا یہ کرامت بہت اعلیٰ بھی ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ جب بھی آپ بزرگوں کا، صحابہ کا، نبیوں کا چرچا بلند کریں گے نا، تو شیطان کو تو پرابلم ہوگی نا، تو دلوں میں کچھ نہ کچھ تو ڈالے گا نا، دماغوں میں کچھ نہ کچھ تو ڈالے گا. لیکن ایک میں انشاءاللہ کچھ دلائل بھی پیش کروں گا، علماء موجود ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. لیکن ایک بات اگر ذہن میں بیٹھ جائے نا، پنجابی لوگ بڑی پیاری بات کہتے ہیں، اسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں. تو شیطان کو تو جواب یہی دینا چاہیے کہ ہم اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں، تو انشاءاللہ پھر بیڑا پار ہو جائے گا. اور شاعر لکھتے ہیں نا، نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوں کو، نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوں کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم. اب ذرا کرامت پہلے تو اس کو سمجھ لیجئے. کچھ لوگ مکس کر جاتے ہیں. نبی کے ساتھ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو اعلان نبوت کے بعد تو وہ معجزہ ہوتا ہے. خلاف عادت امر، کوئی ایسا کام جو عادتاً نہیں ہوتا ہو، کوئی پانی پر نہیں چل سکتا، کوئی ہوا میں نہیں اڑ سکتا، عادت کے خلاف کوئی کام انبیاء سے حق کی دلیل کے لیے ہو تو وہ معجزہ، اولیاء کرام سے ہو تو وہ کرامت ہے. اور کرامت کا ثبوت تو قرآن سے موجود ہے. جی ہاں، اولیاء کرام کی کرامتیں ہمارے قرآن میں موجود ہیں. پرابلم یہ ہم قرآن پڑھتے نہیں تو شیطان ہمارے ذہنوں میں وسوسہ ڈال دیتا ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا. تخت بلقیس لانے کی بات ہو رہی تھی. میں آپ کو کہوں کہ یہ ٹیبل ہے بہت چھوٹا سا، یہاں سے اٹھائیں اور ذرا کورنگی پہنچا دیں تو آپ کہیں گے سوزوکی منگوانی پڑے گی. سوزوکی میں رکھیں گے، لے کر جائیں گے، 1-2 گھنٹے تو لگ جائیں گے. ایسا ہی ہے. میں کہوں نہیں مجھے 1 منٹ میں چاہیے، آپ کہیں گے ذرا طبیعت لگتا ہے ٹھیک نہیں ہے حضرت کی. 1 منٹ میں کورنگی کہاں سے پہنچے گا؟ موبائل میسج تھوڑی ہے جو ادھر پہنچ جائے گا. بھائی ٹیبل اٹھانی پڑے گی. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں اس کے آنے سے پہلے تخت بلقیس یہاں پہنچ جائے. قرآن کی تفسیر پڑھو، کئی گز لمبا، کئی گز چوڑا وہ تخت تھا. ملکہ کا تخت تھا نا، زیورات سے لدا ہوا. تو آپ قرآن کا واقعہ ہے، وہاں بیٹھا شخص کہتا ہے حضور آپ کی مجلس جن تھا. وہ جن کہتا ہے حضرت سلیمان کے غلاموں میں جنات بھی تھے، کہ حضور آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا. حضرت سلیمان فرماتے مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. تو قرآن کہتا ہے کہ ایسا شخص جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا کہتا ہے حضور آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. دعویٰ نہیں کیا. قرآن کہتا ہے پلک جھپکی نہیں، تخت موجود تھا. وہ نبی نہیں تھے جس نے یہ تخت بلوا لیا. قرآن نے فرمایا نا حضرت عیسیٰ، حضرت سلیمان کے ماننے والے آپ کے امتی تھے. گویا اللہ کے ولی کی کرامت کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. ہماری عقل نہیں مانتی. یہ ٹیبل 1 منٹ میں کورنگی نہیں پہنچ سکتا، مگر اللہ کے اولیاء کو رب نے وہ پاور دیا ہے، اللہ نے دیا ہے نا، تو وہ بالکل ہوا. اور قرآن میں واقعہ موجود ہے. دوسری کرامت جو قرآن میں تذکرہ ہوا، حضرت مریم
رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، یاد رہے، ٹھیک ہے؟ آپ ولیہ ہیں، نبی تو نہیں ہو سکتی، عورت تو نبی نہیں ہو سکتی، آپ ولیہ ہیں، مگر قرآن میں محراب مریم کا تذکرہ ہے کہ آپ ایک محراب میں عبادت کرتی تھیں اور حضرت زکریا تشریف لائے تو دیکھا بے موسم کے پھل ہیں، مثال کے طور پہ سردیوں میں گرمیوں کے پھل ہیں، اے مریم یہ تمہیں کہاں سے ملے؟ کہ اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ تو گویا بے موسم کے پھل ملنا یہ پاسبل نہیں تھا، ہماری عقل تو نہیں مانتی۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی اس ولیہ کو رب نے یہ برکت عطا فرمائی، تو پرابلم اس کو ہوگی جو اللہ کی قدرت پر یقین نہ رکھے۔ ہم سب کا عقیدہ یہ ہے، یاد رکھیے، اگر اس بات کو سمجھ جائیں گے تو کبھی کسی ولی کی ولایت میں ٹینشن نہیں ہوگی۔ ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہی مالک، وہی خالق، وہی قادر ہے، وہ جسے چاہے اپنے بندوں کو پاور عطا کرے، جسے چاہے ان پر جناب انہیں اور کرامتیں عطا فرمائے، برکتیں نصیب فرمائے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے اولیاء، جتنے صحابہ، جتنے انبیاء اگر کچھ کرامت بھی دکھاتے ہیں یا کسی کی مدد بھی کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں۔ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا ذاتی ہے، اور اس کے علاوہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو پھر تو شرک کی کوئی بات ہی نہیں بنتی نا، بس خواہ خواہی کے وسوسے کریٹ کیے جاتے ہیں۔ ہاں اب ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے کرامت تو سمجھ آ گئی، مگر زندہ کرنے والی ذات تو رب کی ذات ہے۔ یہ غوث پاک نے 12 سال پرانی بارات نکال دی، تو یہاں بھی ہم یہی کہیں گے اللہ کی عطا سے، اللہ نے یہ پاور دیا تو آپ نے یہ کرامت دکھائی۔ تو پھر بندہ کہتا ہے نہیں جناب مردہ کوئی زندہ نہیں کر سکتا، چلیں قرآن سے ہی جواب لے لیتے ہیں، کیا اللہ کے سوا کوئی مردہ کو زندہ کر سکتا ہے؟ یہ بھی سمجھ لیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، پارہ ہے 3 سورہ آل عمران آیت نمبر ہے 49، ٹھیک ہے؟ یاد رکھو گے تو ریفرنس بھی مل جائے گا۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں، سنو وسوسے کی کاٹ ہو جائے گی، وہ فرماتے میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھوں کو۔ شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں شفا دیتا ہوں۔ پھر آگے فرمایا اور سفید داغ والے کوڑیوں کو، ابرہا والاکمس، فرماتے میں اندھوں کو، اور جناب میں جو اکمہ جو اندھے ابرس والے یعنی جو کوڑی کے داغ والے ہیں، اور میں مردے جلاتا ہوں، مردے زندہ کرتا ہوں۔ مگر بات اگلی جو ہے نا وہ کلیریفیکیشن ہے، بِإِذْنِ اللَّهِ، کس کی اجازت سے، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں مردے بھی زندے کرتا ہوں، میں بیماروں کو شفا بھی دیتا ہوں۔ یہی تو ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم نے کب کہا کہ غوث پاک اپنی طرف سے دیتے ہیں؟ اللہ انہیں عطا فرماتا ہے، وہ اپنے غلاموں کو عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے آقا خود فرماتے رب مجھے دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ ارے آقا وسیلہ ہے ہمارا۔ تو بہرحال امید ہے کہ یہ کنفیوژن بھی کلیئر ہو گیا ہوگا۔ مزید سنتے جائیے۔ اب یہاں اولیاء کرام کی پہچان اور اولیاء کرام کی جو اقسام ہیں اس بارے میں بھی کچھ سیکھ لیجئے۔ ایک بات بڑی اہم ہے اور جو سمجھنا بڑی ضروری ہے کہ ولی جو ہے، پہلے تو قرآن پاک میں کتنا پیاری شان بیان ہوئی اولیاء کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ترجمہ کنز الایمان، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ اس آیت کے تحت علماء نے لکھا کہ اللہ کے ولی کے لیے ہر کسی کو لوگ ولی مان لیتے ہیں نا، جو تھوڑے سے شعبدے دکھا دے، شریعت کے آس پاس بھی نہ ہو، لوگ اس کے پیچھے جو ڈبے پیر گھومے بنے پھرتے ہیں۔ سنو ولی کے لیے شرط کیا ہے پہلے سمجھ لو۔ فرمایا سب سے پہلے ایمان، پھر تقوی اور پرہیزگاری شرط کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لہذا کوئی بے دین اور فاسق فاجر شخص ولی نہیں ہو سکتا۔ جو دین پر عمل نہیں کرتا، گناہ کھلے عام کرتا ہے، وہ اللہ کا ولی کیسے ہو گیا؟ اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ولی کبھی شریعت سے نہیں ٹکراتا، نہ اس کی مخالفت کرتا ہے، بلکہ گناہ تو دور کی بات ہے، وہ مشکوک اور مشتبہ چیز سے بھی اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔
تو اولیاء کرام جو ہیں وہ شریعت کے پابند ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ولی کے لیے علم بھی ضروری ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ علماء کا جو مرتبہ ہے نا، یہ کیوں اتنا بلند ہے؟ ہم ان لوگوں میں ولایت تلاش کر رہے ہیں جو علم سے ہی دور ہیں۔ سنیے کہ اولیاء کرام کے لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں اللہ نے کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا۔ علم جو ہے یہ وہ انبیاء کی میراث ہے۔ جب بھی علم دین پر اتنی آپ کو ترغیب دلائی جاتی ہے کہ جاہل نہ رہے انسان، علم دین سیکھے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں اللہ نے کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا، بلکہ جسے ولی بنانا چاہا پہلے اسے علم دیا، پھر اسے ولی بنایا۔ ہاں، اب یہ بات ضرور ہے کہ کچھ جو مادر زاد ولی ہیں، پیدائشی ولی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ولایت عطا فرمانے سے پہلے انہیں علم لدنی بھی عطا فرما دیا، عالم ضرور بنایا۔ غیر عالم نہیں ہوتا ولی، عالم ہونا ضروری ہے ولی کے لیے، علم ہونا ضروری ہے۔ اللہ ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قطع دیر قائم رکھے، ہمیں ان سے محبت عطا فرمائے اور ہمیں خود بھی علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، غوث پاک کی تو کیا بات کریں، پیدا ہوتے ہی کرامتوں کا ظہور۔ آپ کب پیدا ہوئے یہ بھی پتا ہونا چاہیے۔ میں تھوڑا ٹیسٹ اس لیے لیتا ہوں کہ ہمیں باتیں دنیا کی بہت ساری پتا ہوتی ہیں، بزرگوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا۔ پتہ ہے کسی کو غوث پاک کب پیدا ہوئے، دن کون سا تھا؟ کتنے تھوڑے ہاتھ اٹھے ہیں؟ پیر کا دن تھا۔ کون سی تاریخ تھی؟ یکم رمضان المبارک۔ جس پیر صاحب کے مرید ہو، قادری کہلاتے ہو، اپنے پیر کی ڈیٹ آف برتھ ہی نہیں پتا، اور اس کے ساتھ تو بڑی شاندار کرامت جڑی ہوئی ہے۔ پیر کا دن، یکم رمضان، صبح صادق کا وقت۔ اچھا، جب صبح پیدا ہوئے، آپ کو بھی پتا ہے بچہ پیدا ہو تو سب کی کوشش ہوتی ہے کہ بچے کو دودھ پلایا جائے، فوری طور پہ فیڈ کروایا جائے۔ غوث پاک نے دودھ ہی نہیں پیا۔ دوپہر ہو گئی، شام ہو گئی، سب لوگوں نے کوشش کی، بچہ ہے مگر کچھ بھی نہیں کھا رہا، کچھ بھی نہیں پی رہا۔ جیسے ہی غروب آفتاب ہوا، غوث پاک نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ ساری رات صاحب معاملہ ٹھیک رہا، پھر دوسرے دن صبح ہوئی، پھر دودھ پینا چھوڑ دیا۔ ہو سکتا ہے پہلے دن بات سمجھنا آئی ہو، دوسرا دن بھی ویسے گزرا، لیکن جیسے ہی مغرب ہوئی، سورج غروب ہوا، پیران پیر نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب سمجھ آئی بغداد والوں کو کہ ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو پیدا ہوتے ہی روزے رکھ رہا ہے۔ چھوڑا ہے ماں کا دودھ بھی ماہ سیام میں، چھوڑا ہے ماں کا دودھ بھی ماہ سیام میں، اس مرد با صفا کو ہمارا سلام ہو۔ مگر اے قادریوں، اے 11ویں منانے والوں، ہیں غوث پاک پیدا ہوتے ہی روزہ رکھیں، اور غوث پاک کا چاہنے والا فرض روزے ہی گول کر جائے، ہیں رمضان میں ہی روزے نہ رکھے۔ بس جناب وہ آج کل گرمیوں میں روزے آ رہے ہیں، محنت مزدوری کرتا ہوں، صبح سے نکلتا ہوں، اس لیے روزے نہیں رکھ سکتا۔ استغفر اللہ۔ آپ سوچئے، فرض ہے پر رمضان کے روزے قضا کرنا یہ چھوٹا گناہ نہیں۔ روایتوں کا مضمون ہے جو جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی مجبوری کے ایک روزہ قضا کر دے رمضان کا، اسے 9 لاکھ برس جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ ہے کوئی جلنے والا؟ 1 منٹ ہاتھ تو رکھو کبھی ہاتھ میں، لگ پتہ چل جائے گا۔ اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ آؤ نیت کریں انشاءاللہ آج کے بعد ہمارا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا، اور رمضان کے پورے روزے رکھیں گے۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے، قادریوں کو تو نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے ہیں، وہ تو پیدا ہوتے ہی روزے رکھ رہے ہیں نا، فرض تھوڑی تھا۔ اور پیارے آقا کی سنت۔ اچھا، پھر بڑی خوبصورت بات بتاؤں، عشق والی بات۔ جن کے مرید ہیں وہ بھی پیر کو پیدا ہوئے، جن کے امتی ہیں وہ بھی پیر کو پیدا ہوئے۔ آقا بھی تو پیر کو تشریف لائے نا، ہیں؟ اور نبی پاک، لوگ کہتے ہیں میلاد مناتے ہو، پیارے آقا ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے۔ صحابہ نے کہا حضور آپ ہر پیر کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا پیر کو میری ولادت ہوئی اس لیے روزہ رکھتا ہوں، میرے آقا تو ہر پیر کو ہر ہفتے میلاد منایا کرتے ہیں، تو ہم بھی میلاد منائیں۔ سبحان اللہ، سنت ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے جلدی جلدی مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ جو گئے ہیں مدینہ اور نوٹ کیا ہوگا نا، آج بھی ہر پیر کو مسجد نبوی شریف میں دسترخوان بچھتا ہے، آج بھی اہل مدینہ پیر کا روزہ رکھتے ہیں۔ اور اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی انعامات کا جو سلسلہ ہے نا، اس میں ایک مدنی انعام ہے، کیا آپ نے اس پیر کو نفلی روزہ رکھا؟
ہمیں الحمدللہ ہزاروں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں. اور مزید آپ کو خوبصورتی بتاؤں, مدنی چینل کا بھی پیر کی شام کو آن کیجئے گا. ہر پیر کو مغرب کی نماز کے بعد, مغرب سے پہلے مناجات افطار کا سلسلہ ہوتا ہے, تاکہ دنیا بھر میں جن جن عاشقان رسول نے روزہ رکھا ہے افطار سے پہلے وہ دعا میں شامل ہو جائیں. تو فرض روزے تو رکھنے انشاءاللہ, نفلی روزے بھی رکھیں گے انشاءاللہ. آج کل تو ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے, جس کے پاس آسانی ہے روزے رکھے جاؤ. قضا باقی ہے تو پہلے قضا پوری کرو, جنہوں نے فرض روزے چھوڑے ہوئے ہیں. بہرحال غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی کرامتوں کی بات چل رہی ہے. ایک بار ایک غمگین نوجوان آپ کے پاس آیا, کہتا یا سیدی میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا ہے, مرحوم والد ہیں, انتقال ہو گیا ہے, اور والد بڑے عذاب میں ہے, میرا والد بڑی تکلیف میں ہے, میں نے دیکھا ہے. حضور کچھ کیجئے, میرے والد نے مجھے عذاب میں گرفتار تھا, خواب میں ہی کہا کہ بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جاؤ اور میرے لیے دعا کرواؤ. وہ غمزدہ بیٹا پیران پیر سیدی غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ حضور دعا کیجئے, ابو عذاب میں ہیں. غوث پاک نے سر جھکایا اور تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اب کبھی تمہارے والد صاحب میرے مدرسے کے قریب سے گزرے ہیں؟ مدرسے میں پڑھنا تو دور کی بات ہے, مدرسے کے قریب سے گزرے ہیں؟ کہا ہاں میرے والد صاحب گزرے ہیں. غوث پاک نے کہا, خاموش ہو گئے. میں گھر آ گیا, پھر رات سویا تو والد صاحب کو خواب میں دیکھا کہ والد صاحب جنت میں ہیں اور سبز حلہ پہنایا گیا ہے. کہا بیٹا غوث پاک کی دعا کی برکت سے مغفرت کر دی گئی. بیٹا خوشی خوشی دوسرے دن غوث پاک کے پاس گیا, کہا حضور والد صاحب سے عذاب دور کر دیا گیا ہے. تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جو مسلمان تیرے مدرسے سے گزرے گا اس کی عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی. اب یہاں علماء نے بڑی پیاری بحث کی ہے. علماء کہتے ہیں یہ اولیاء کرام ہیں, یہ نیک محفلیں ہیں, یہ اچھی صحبتیں ہیں کہ جن کے پاس جاؤ تو کام بن جایا کرتے ہیں. اب دنیا کا بھی دستور ہے نا, کئی بارش برس رہی ہو, زبردست پانی گر رہا ہو, اب اس کے قریب جائیں تو چھینٹے پڑتے ہی ہیں نا, آپ کو بھی ملیں گے. اور کہیں آگ لگی ہوئی ہو, آپ جہاں آگ لگی ہو اس کے برابر میں آپ کا گھر ہو, آپ اپنا گھر خالی کریں گے یا کہیں گے بلے برابر میں ہی لگی ہے نا, میرے پاس تھوڑی آئی ہے, فوراً بھاگ جاتے ہیں. بلڈنگ خالی کرا لی جاتی ہے, اوپر کے فلور میں آگ لگتی ہے, نیچے سے بھی کمرے خالی کرا لیتے. کیوں بھائی, ابھی اوپر لگی ہے نیچے آ جائے گی. یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت, نیک لوگوں کی صحبت, اولیاء کرام کا قرب یہ بخششیں کروا دیتا ہے. اور بالکل اسی طرح برے لوگوں کی صحبت, برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ بندے کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, پنجابی شاعر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں بھلے بندے دی صحبت یاروں جنہیں دکان اتاراں. اتار کی یعنی عطر والے کی دکان پہ آپ بھی گئے ہوں گے, پیسے خرچ نہ بھی کریں تو سیمپل پھر بھی لگا دیتا ہے. گھر آ کر بندہ سونگ رہا ہوتا ہے, یار کیا عطر لگایا, پیسے 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا, خوشبو فری میں مل گئی. کہ یہ اچھے لوگوں کی صحبت ہے, یہ نیک لوگوں کی صحبت ہے, یہ علماء, یہ اللہ کے ذکر کی محفل, یہ اچھے اجتماعات کی برکت ہے. بھلے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان اتاراں, سودا بھاوے ملے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. خوشبو پھر بھی آ رہی ہوتی ہے بغیر پیسے خرچ کیے, یہ ہے نیک لوگوں کی صحبت. اور وہ لکھتے ہیں برے بندے دی صحبت یاروں ہیں جویں دکان لوہاراں. لوہار کی دکان پر گئے, چنگاریاں اڑ رہی ہوتی ہیں, کچھ بھی نہ کرے نا تو گھر آئیں تو یا تو کپڑوں میں بدبو ہو گئی ہوتی ہے, یا جتنے کپڑے سنبھالیں ایک آدھا سوراخ چنگاری کر چکی ہوتی ہے. برے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہاراں, کپڑے پاویں کچھ کچھ پئیے چنگا پین ہزاراں. کپڑے بچاتے رہو پھر بھی جناب سوراخ ہو جاتا ہے, مگر پھر بھی ہماری صحبتیں کیسی ہیں. سوچو اے غوث پاک کے چاہنے والوں, اس کرامت سے سیکھنا ہے مجھے اور آپ کو کہ میرا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے. کوئی ہے ایسا کہ جو میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو میری بخشش کا سامان ہو جائے؟ علماء فرماتے دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. ہے ہمارا کوئی ایک دوست ایسا؟ ہمارے دوست تو وہ ہیں جس کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے, جس کے پاس جاؤ تو فلمیں دکھاتا ہے, جس کے پاس جاؤ تو اپنے موبائل سے کلپ نکال کر گندی گندی بری چیزیں دکھاتا ہے. معاذ اللہ, روزانہ ایک نہ ایک میسج ایسا کر دے گا جو دماغ ہی گھما دے. اچھا ہم نمازی بننے لگے, ہم جناب اجتماع میں آنے لگے تو مذاق اڑاتا ہے, ارے کیا مولوی بن گیا ہے, جمعہ پڑھ لیتا ہے نا بس ٹھیک ہے, روز کیا کرنا ہے نماز پڑھ کے. ایسے دوست بنائے جو ہمیں اللہ سے دور کرے. سوچو کدھر لے جا رہے ہو آپ.
میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو کہتے نا نہیں یار میں شراب نہیں پیتا، دوست پیتے، میں تو صرف بیٹھتا ہوں، میں نہیں تاش واش، وہ تاش کھیل رہے ہوتے ہیں، جوا کھیلتے، میں ایسے ہی ٹائم پاس کر رہا ہوتا ہوں، میں نہیں نشہ وشا کرتا، دوست کرتے، میں تو سگریٹ پی رہا ہوتا ہوں، نہیں میری کوئی بری عادت نہیں ہے، دوست کر رہے ہوتے ہیں۔ سوچو آپ کی بلڈنگ میں آگ لگے، آپ پوری بلڈنگ خالی کرتے ہو، جدھر رب کی لعنت برس رہی ہے ادھر جا کے بیٹھتے ہو، پھر کہتے ہو میں کچھ کرتا نہیں۔ یہی خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑ لے گا، یہی دوست تمہاری آخرت برباد کرنے کا سبب بنے گا۔ پوچھو ان سے جو آج نشہ کرتے ہیں، پہلا نشہ کیسے کیا تھا؟ کسی دوست نے کروایا تھا۔ ارے آج پی لو، بعد میں نہیں پینا، ایک جام پی لو، ایک کش لگا لو، آخر کار وہ نشہ ہی بنا اور آج اپنے گھر سے باہر کچرا کنڈی پہ پڑا ہوا ہے۔ جاؤ جیل میں جا کے کسی ڈاکو سے پوچھو پہلی چوری کیسے کی تھی، کسی دوست نے ہی لگایا تھا اس کام پر۔ بھائی ایک شغل میں کرتے ہیں، پھر لگ گئی لت، بن گیا ڈاکو۔ کیوں جاتے ہیں ایسے دوستوں کے پاس جو رب کو ناراض کرتے ہیں؟ ارے ان کے پاس جاؤ کہ اگر کچھ نہ بھی کیا تو ان کی برکت سے میری مغفرت ہو جائے گی۔ ہاں میں ایسے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ زمین کی سیر کرتے رہتے ہیں، سیاحت کرتے ہیں، اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنتے ہیں اس محفل کو آ کر اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ ہم اللہ سے بہت امید رکھتے ہیں کہ آج ہمارا یہ اجتماع فرشتوں نے پروں سے ڈھانپا ہوا ہوگا، آج اس کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا۔ جب یہ فرشتے واپس جاتے ہیں نا، اللہ کی شان دیکھو، اللہ سب جانتا ہے، پھر بھی ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں کدھر سے آ رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا اللہ ایک جگہ تیرے بندے تجھے یاد کر رہے ہیں، تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ اے فرشتوں کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تجھے دیکھا نہیں۔ اچھا فرشتوں یہ بتاؤ مجھے دیکھ لیتے، میں حدیث کا مضمون سنا رہا ہوں، اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ اللہ ارشاد فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تجھے دیکھ لیتے پھر تو والہانہ دیوانہ وار تیرا ذکر کرتے۔ اچھا فرشتوں یہ بتاؤ کس چیز کی طلب کر رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے؟ کہ یا اللہ تیرے بندے جنت مانگ رہے تھے۔ اے فرشتوں کیا میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ عرض کرتے مولا جنت دیکھی نہیں۔ اچھا دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ کہ یا اللہ اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو مزید گر گڑاتے، مزید روتے اور توجہ کے ساتھ جنت مانگتے۔ فرشتوں یہ بتاؤ پناہ کس چیز سے مانگ رہے تھے؟ کہ یا اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اے میرے فرشتوں کیا جہنم دیکھی ہے انہوں نے؟ فرشتے عرض کرتے مولا جہنم دیکھی نہیں ہے، اگر دیکھ لیتے تو؟ کہ یا اللہ جہنم دیکھ لیتے مزید گر گڑاتے، مزید روتے اور جناب تیری بارگاہ میں التجائے کرتے۔ سنو اللہ کا فرمان، جھوم جاؤ اے اجتماع میں آنے والوں، ایک نیک محفلوں میں جانے والوں سنو۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں مجھے یاد کرتے ہیں، جنت دیکھی نہیں جنت مانگتے ہیں، دوزخ دیکھی نہیں مگر دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی مغفرت فرما دی۔ یہ حدیث دل کو جھما دیتی ہے، مگر اگلا جو حصہ ہے نا اللہ اکبر وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ فرشتے عرض کرتے مولا ان میں ایک بندہ اور بھی تھا، ایسا تھا جو تیرا ذکر کرنے نہیں آیا تھا، اپنے کسی کام سے آیا تھا، ہو سکتا ہے یہاں بھی ہو کوئی دوست سے ملنے آ گیا ہو، دوست ہی زبردستی پکڑ کے لیا چل بھائی اچھا چلو اس کے بعد کھانا کھا لیں گے، آج تو آ جا، اس کی نیت نہیں تھی آنے کی۔ سنو یہ ہے اچھی صحبت، یہ ہے اچھی گیدرنگ، جو بھلے بندے کی صحبت کہی نا۔ سنو فرشتے عرض کرتے مولا ایک بندہ ایسا جو آیا نہیں تھا تیرا ذکر کرنے، ایسے ہی آیا تھا۔ اللہ فرماتا یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم نشین، جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا، میرے فرشتوں میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی۔ یہ اچھی صحبت کا فائدہ ہے۔ میں کچھ نہ بھی کروں اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، ساڈا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، ان پر برسے گا، ہم پر بھی کچھ قطرے برس جائیں گے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، میرے والد صاحب کے ایک دوست ہوتے تھے، جب ککری گراؤنڈ میں اجتماع ہوتا تھا، میں چھوٹا تھا اس زمانے لیکن ابھی بھی مجھے بات کر رہا تھا تو پوری بات یاد آ گئی۔ بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ صاحب جو تھے وہ ہمارے ساتھ آتے اجتماع میں اور آ کر سو جاتے، پابندی کے ساتھ اجتماع میں آتے اور پابندی کے ساتھ سوتے تھے۔ ارے ہم کہتے گھر پہ سو جایا کرو، والد صاحب کہتے بھائی، وہ جیسے اجتماع شروع ہوتا تو وہاں لیٹ جاتے اجتماع کے اندر، تو کمال کا جواب دیا کرتے یار گھر پہ سوؤں گا کچھ نہیں ملے گا، ادھر سوؤں گا ان نیک لوگوں پر برسے گا، مجھ پر بھی کچھ چھینٹے پڑ جائیں گے۔ تو کس کی کیا نیت ہو ہے، کسی کو وہ جیسے چاہے جیسے نواز دیں، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ تو بہرحال یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ یار میں نیک لوگوں کے ساتھ تو جڑ جاؤں نا، ہیں
اچھوں کے سنگ ترے، جو اچھوں کے سنگ ہو جائے وہ تر جایا کرتا ہے۔ تو اچھی صحبت اپنائیے اے غوث پاک کے چاہنے والوں، بری صحبت یہ ہمیں چھوڑنی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی فارمولہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے کئی علماء کے بیان سنے، کئی اجتماعات پہ شرکت کی، کئی بار توبہ کی، کئی بار نیت کی کہ بس نمازی بن جاؤں گا، اب گناہ نہیں کروں گا، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھوں گا، حرام روزی نہیں کماؤں گا، بے حیائی کے کام نہیں کروں گا۔ آخر وجہ کیا ہے کہ پھر وہی کرتے ہیں؟ وجہ یہی تو ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اتنے سارے بیٹھے ہیں، کوئی ایک ہے جس کا اس وقت فلمیں دیکھنے کا جی چاہ رہا ہے؟ نہیں ہوگا کوئی بھی۔ کوئی ایسا ہے جس کو معاذ اللہ بھی کوئی بے حیائی کا کام کرنے کا رائٹ اوے جی چاہ رہا ہے؟ کیوں نہیں چاہ رہا بھائی؟ کیونکہ ہم اچھی محفل میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، صحبت اچھی ہے، اچھی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب اگر میں اچھے ماحول میں ہوں تو اچھا بن جاتا ہوں۔ پرابلم یہ ہے کہ جیسے یہ ماحول چھٹتا ہے، وہی دوست ہیں، وہی گیدرنگ ہے، وہی بے حیائی کی باتیں ہیں، وہ مجھے نیک نہیں بننے دے رہے۔ یہ دوست کام نہیں آئیں گے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھنا۔ دوست وہی کام آئیں گے جو میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ پڑھ سکیں، میرے مرنے کے بعد مجھے غسل دے سکیں، مجھے کفن دے سکیں، صحیح طریقے سے سنت کے مطابق قبر میں اتار سکیں۔ کوئی ایک دوست ایسا ہے جس کو قرآن صحیح پڑھنے آتا ہے کہ مرنے کے بعد قبرستان آ کر مجھے یاسین تو سنا دے؟ ہمارے دوستوں کو تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، ہمیں خود نہیں آتا۔ اب سوچئے آپ کدھر جا رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کو کدھر کیسے گزار رہے ہیں؟ ہمیں تبدیل ہونا ہوگا۔ غوث پاک کے چاہنے والوں، بہت ساری کرامتیں سنا سکتا ہوں، آپ نعرے بھی لگاتے رہیں، بیان بھی چلتا رہے، لوگ کہیں بڑا اچھا بیان تھا، لیکن کچھ تو سیکھ کر جائیں نا، کچھ تو فرق آئے میرے اندر کہ یار پیرانے پیر کی بات ہوئی اور میں نے اپنے اندر یہ تبدیلی لائی کہ بس اب میں جناب برے دوستوں میں نہیں بیٹھوں گا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک اور خوبصورت پہلو سنو۔ غوث پاک فرماتے میں 40 سال تک میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ کہتے ساری رات عبادت کرنے کے لیے کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ فرماتے میں دیوار کے اندر کھوٹی لگاتا، اس سے رسی باندھتا اور اپنی کمر پر باندھ لیتا اور کھڑے کھڑے عبادت کرتا۔ نیند آتی تو جھٹکا لگتا، وہ کھوٹی مجھے کھینچتی، میری آنکھ کھل جاتی تاکہ مجھے نیند نہ آئے، میں ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہوں۔ ساری رات فلمیں دیکھتے ہیں غوث پاک، ساری رات عبادت کریں، اور خود کو غوث پاک کا غلام کہلانے والا، 11ویں منانے والا ساری رات فلمیں دیکھے۔ غوث پاک 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھیں، اور قادری کہلانے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے۔ بتاؤ نا یہ کیسی اولیاء کی غلامی ہے؟ یا امیر اہل سنت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہم نیاز کھانے والے نیازی ضرور ہیں، مگر نیازی سے پہلے ہم نمازی ہیں۔ ہم جس غوث پاک کے مرید ہیں وہ نمازی کیسے تھے؟ روزانہ 1000 نفل پڑھتے، ہم فرض پورے نہیں پڑھتے۔ ادھر جس کو دیکھو فرض واجب پڑھی، اب تو لوگ عجیب ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے، علماء سے پوچھتے سنت ہی ہے نا، ضروری تو نہیں۔ وہ اللہ کے بندو، ہمارے اولیاء کی نفلیں نہیں چھوٹتی تھی، تم نے سنتیں چھوڑنا بھی شروع کر دی، بس صرف فرض پڑھ لو جناب۔ نہ کرو ایسا، بہت تھوڑی زندگی ہے، مرنے کے بعد بندہ افسوس کرے گا کہ کاش میں اور سجدے کرتا اور عبادتیں کرتا۔ غوث پاک فرماتے ہیں 15 سال تک روزانہ قرآن پاک پورا پڑھتا رہا، ڈیلی پورا قرآن پاک، اور ہم پورے سال میں قرآن پاک نہ پڑھیں ہیں، بلکہ ہم میں کئی تو ایسے ہیں جن کو صحیح قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ معذرت کے ساتھ آپ کو جناب 50 چیزیں سیکھ لی آپ نے، موبائل چلانا سیکھ لیا، گاڑی چلانا سیکھ لیا، سافٹ ویئر سیکھ لیے، جس ملک میں گئے اس ملک کی زبان سیکھ لی، جو کاروبار کیا اس کے اصول سیکھ لیے، نہیں ٹائم ملا تو قرآن پڑھنے کا، قرآن سیکھنے کا ٹائم نہیں ملا۔ سوچئے ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ضرور آئیے اجتماعات میں، لیکن ہمیں کچھ لے کر بھی تو جانا ہے نا، کوئی ایک چیز تو زندگی میں تبدیل کریں کہ بس جناب اب یہ غوث پاک کی ایسی غلامی ملی ہے، کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان ادھر سے دور بھاگ جائے اور بغداد والے کی خاص نظر ہو جائے۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں گے، اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں گے۔ تو یہ مزہ آیا نا۔ اب دیکھو پھر یہ نیاز ہے غوث پاک کی، صحیح بتا رہا ہوں، یہ ایصال ثواب کرو نا غوث پاک کو، دیکھ ضرور پکاؤ،
مگر اس کے ساتھ نوافل بھی تو پڑھو نا، تلاوت قرآن بھی کرو، پھر دیکھو غوث پاک کیسے کرم فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب سوال یہ کہ قرآن سیکھنا ہے تو سیکھیں گے کہاں؟ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی والوں کو، گلی گلی میں مدرسے کھول دیے، کوئی فیس بھی نہیں، بڑوں کے لیے الگ، بچوں کے لیے الگ۔ بڑوں کے لیے تو مسجد کے اندر عشاء کے بعد اللہ ان علماء کو، ان امام حضرات کو سلامت رکھے، ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہماری مسجد میں مدرسہ لگا لو، 25 منٹ 30 منٹ 40 منٹ جتنی دیر دینی آ جائیں، اور آ کر پہلے اپنی نماز درست کریں۔ اپنی نماز میں جو قرآن پڑھتے ہیں نا، پہلے وہ ٹھیک کر لیں، تلفظ ٹھیک کر لیں، تاکہ میری نماز ٹھیک ہو جائے، میری تلاوت ٹھیک ہو جائے۔ تو اگر شوق ہوگا تو آپ چند دنوں میں انشاءاللہ اپنے تلفظ کو ٹھیک کر لیں گے۔ اچھا، غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ اپنے اولیاء کو، پرچی تھی، اپنے اولیاء کو پہلے علم عطا فرماتا ہے، جاہل کو ولی نہیں بناتا۔ تو ہمیں علم نہیں سیکھنا، اور علم دین سیکھنے کا ایک بڑا پیارا طریقہ، اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے ملک اور بیرون ملک سفر کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے غوث پاک نے 18 سال کی عمر میں ایک سفر کیا تھا، اپنی ماں سے کہا تھا کہ مجھے جیلان سے بغداد جانا ہے، ماں مجھے اجازت دے دو، مجھے علم سیکھنا ہے۔ ماں بھی کیسی تھی، ماں نے کہا نہیں بیٹا جلدی آنا یا نہ جاؤ۔ ماں نے کہا بیٹا جاؤ، اب میدان محشر میں ملاقات ہوگی۔ یہ کیسا سفر تھا جس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ، واپسی کی تاریخ نہیں تھی، مگر ہم تو آپ سے 30 دن مانگ رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے اس پوری کابینہ سے 17 فروری کو، ابھی بہت ٹائم ہے، میرا خیال ہے 5 جنوری ہے آج، 5 جنوری 17 فروری، 1.5 مہینے بعد، 1.25 مہینے بعد، تو یہ انشاءاللہ 5 جنوری آج، تو 17 فروری کو 1 ماہ 30 دن کے مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں۔ اور مزے کی بات بتاؤں، 1 ماہ لگتا تو زیادہ ہے لیکن باتوں باتوں میں گزر ہی جائے گا۔ ہمیں کل 25، میں آج آیا مجھے اپنے اسکول کی بات یاد آ گئی، تو 25 سال 20 سال پرانی بات ایسے یاد آتی ہے کہ یوں نکل گئی، تو مہینہ بھی یوں نکل جائے گا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے آپ کو ملنا کیا کیا ہے؟ اس 1 ماہ میں سب سے بڑی بات تو یہ ہوگی کہ ہماری 5 نمازیں مسجد کے اندر باجماعت ادا ہوں گی۔ یہ بڑی نعمت نہیں ہے؟ زور سے تو سبحان اللہ بولو یار۔ تہجد ملے گی، اشراق چاش ملے گی، اللہ نے چاہ اوابین ملے گی۔ اچھا پھر سنو کیا ملے گا، پھر الحمدللہ ہماری نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں سکھا دیا جائے گا، ہمارے تلفظ درست ہو جائیں گے، نماز جنازہ پڑھنا سکھا دی جائے گی، ہمیں وضو خانے پر بٹھا کر وضو کا طریقہ سکھا دیا جائے گا، ہمیں غسل کے فرائض بتا دیے جائیں گے۔ اچھا یہ تو سب ہمیں مل رہا ہے، تو جس محلے میں 30 دن رکیں گے اس محلے والوں کو کیا کیا ملے گا؟ وہ درس سنیں گے، وہ بیان سنیں گے، ان کی نمازیں درست ہوں گی۔ روزانہ جا کر گلیوں میں ہمارے اسلام میں بے نمازیوں کو، محلے والوں کو پکڑ کے مسجد میں لاتے ہیں۔ آپ کی کوشش سے کوئی ایک نمازی بن گیا نا، پتہ ہے کیا ملنا ہے؟ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتے کہ میں روزانہ 25 نمازوں کا ثواب کماتا ہوں۔ لوگوں نے کہا حضرت ہم تو 5 پڑھتے ہیں، ہم کو 5 ملتا ہے، آپ کو 25 کیسے ملتا ہے؟ کہ 5 میری، 4 غیر نمازیوں کو نمازی بنا دیا ہے، وہ پڑھی جا رہے ہیں، مجھے ثواب ملا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے نا۔ تو مدنی قافلے والے تو کروڑوں نیکیاں لے کر آتے ہیں، تو کیا معلوم یہی 1 مہینہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، ہماری زندگی میں تبدیلی کا باعث بن جائے۔ ایک اور بڑی نعمت پتہ ہے کیا ملنی ہے؟ کہ ہم 30 دن انشاءاللہ گناہوں سے محفوظ رہیں گے، یہ بھی بڑی نعمت ہے نا۔ تو انشاءاللہ ہمت کریں، ہم گھومنے پھرنے ادھر ادھر بہت ٹائم گزار لیتے ہیں، تو 17 فروری کو 1 ماہ کا مدنی قافلہ سفر کرے گا، اس میں سفر کریں گے۔ اب دیکھیں میں ہجرت کالونی آیا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے، مجھے آپ مدنی قافلے کا تحفہ دے دیں، اور یہ تحفہ بھی آپ ہی کے کام آئے گا، تو مجھے اگلی بار بھی لگے گا کہ نہیں یار دوبارہ جانا چاہیے، یہ لوگ تو مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں۔ تو کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ 1 ماہ کے مدنی قافلے میں؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اور ہمت کریں 11ویں والے غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے ماشاءاللہ۔ اگر کھڑے ہو جائیں گے اسلام میں تو انعام بھی لکھ لیں گے، بہت اچھے، ہمارے اسلام میں موجود بھی ہیں پیچھے، کھڑے ہو جائیں، اچھی بات ہے، آپ کو ثواب ملے گا، کھڑے ہو کر انشاءاللہ دیدار کر لیں گے آپ کا ماشاءاللہ۔ یہاں بھی کھڑے ہیں ماشاءاللہ، کھڑے ہو جائیں، سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے یا اللہ جو 1 ماہ کے مدنی قافلے میں جا رہے ہیں انہیں اسی سال مدینے کی حاضری بھی عطا فرما، کیا معلوم ہے وہاں جا کر تو مانگیں گے، سبحان اللہ۔ تو ماشاءاللہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ انعام لکھ لیں۔ اچھا اب پورا قافلہ تو ایک ہو گیا ماشاءاللہ، مزید بھی چاہیں تو آپ میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو سوچ رہے ہوں گے بھی اجازت لینی ہے، چھٹی لینی ہے، تو یہ نیت کر لیں کہ جو مشکل ہے وہ حل ہو گئی تو پھر 1 ماہ کے قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا ایک اور، اب کہیں گے یار کہیں کہ ہم تو نہیں کر پا رہے، چلے ایک اور آسان بھی ہے، 4، 5، 6 فروری، 5 فروری بھی چھٹی ہے غالباً، 6 فروری بھی چھٹی ہے،
4 اور 5 2 دن تو چھٹی ہے. آپ کی والدہ کے سالے ثواب کے لیے بھرپور بس جائے گی. کیا بات ہے. تو کون کون 4 5 6 فروری کو انشاءاللہ؟ یہ تو سارے ہی سب کو نیت کرے. 3 دن کے لیے 2 دن تو چھٹی ہے. اور آپ کو انشاءاللہ میں امیر قافلہ سے عرض کرتا ہوں 3 دن میں ان کو نماز ان کی سب کی درست کروا دیں انشاءاللہ. تو 3 دن کے سفر کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. مسلمان ہے اور مسلمان کے لیے سب سے قیمتی دولت اس کا ایمان ہے. اور ایمان کی حفاظت کا ایک سبب جو ہے وہ کسی ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا بھی ہے. الحمدللہ ہمارے درمیان وکیل عطار بھی موجود اور یہ امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے مریدوں میں شامل کرواتے ہیں. اور غوث پاک کے مریدوں کی تو کیا شان ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. میں عبدالرحمن بھائی سے عرض کروں گا کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیجیے اور امیر اہل سنت کا مرید بھی بنوا دیجیے جو اسلامی بھائی مرید ہونا چاہیے. کہتا جاؤں دہراتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا. بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ، رضویہ، عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان. اے رب کریم ایک قرآن پاک، 41 سورہ یاسین، 41 سورہ ملک، 41 سورہ مزمل، 1000 بار سورہ اخلاص، 200 بار سورہ فلق، 200 بار سورہ ناس، 1,00,000 درود پاک، 40,000 بار سبحان اللہ، 40,000 بار الحمدللہ، 40,000 بار اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ 40,000 بار، یا سلامو 40,000، یا کریمو 40,000، استغفر اللہ 40,000،
اے اللہ یہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے پڑھا ہے، اے اللہ اس کو پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کا ثواب اور اس محفل کا ثواب اور جو ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں ان سب اعمال کا ثواب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، خصوصاً بالخصوص سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارکہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام مسلمین، تمام مسلمات اور بالخصوص میری مرحومہ والدہ کو ایصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ محمد شبیر مرحوم، ان کے والدین بیگم راجہ ارشاد، بنت راجہ ارشاد اور محمد اسلم ہاشمی بابا اور جتنے یہاں مسلمان موجود ہیں جن کے جو رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے، مولا سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آج کا یہ اجتماع ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ آج بیان میں ہم نے علم دین کے فضائل سنے، مولا ہمیں علم دین حاصل کرنے والا بنا دے، ہمیں غوث پاک کے روزوں کا واسطہ اپنے روزوں کا پابند بنا دے، غوث پاک کی نمازوں کا واسطہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، اے اللہ غوث پاک کی تلاوت قرآن کا واسطہ ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ گناہوں بری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے۔ اچھا اور دعوت اسلامی کا جو مدنی ماحول ہے، اس مدنی ماحول میں ہمیں رچنا بسنا نصیب فرما، برے دوستوں سے ہماری جان چھڑا دے، اے اللہ ایسے دوست عطا کر جو زندگی میں بھی نیکیوں کی طرف لے جائیں اور مر جائیں تو مرنے کے بعد ہمارے لیے ثواب جاریہ کرنے والے ہوں۔ اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما، ہمیں نیک پرہیزگار والدین کا فرما بردار اور سچا عاشق رسول بنا دے۔ اے اللہ ہاتھ اٹھے ہیں، سر جھکے ہیں، تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے، اے اللہ سب کی جھولیاں بھر دے، جتنے بیمار آئے ہیں، جو گھر چھوڑ آئے ہیں بیماروں کو، اے شفا دینے والے ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، جو قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے اے اللہ قرضوں سے خلاصی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد دے دے، اولاد والوں کو اولاد کا سکھ دکھا دے، ان کی اولاد کو ان کی والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے، اے رب کریم بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، روزگار والوں کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں اے اللہ ان کے گھروں میں امن و سکون عطا کر دے، روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے، جہاں بچیاں بیٹھی ہیں رشتوں کے انتظار میں اللہ اچھے اور نیک رشتے عطا فرما دے، اے اللہ تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے، مولا آج سب کی جھولیاں بھر دے، یہاں سے لوٹیں تو خوشخبریاں منتظر ہوں، اے اللہ ہمیں جلدی جلدی حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرما، حاجیوں کے قافلے بن رہے ہیں مولا، ہر سال لاکھوں حاجی تیرے گھر اور تیرے حبیب کے در پر آتے ہیں، اس سال حج کرنے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے، ہمیں بھی عرفات کا دن اور مزدلفہ کی رات عطا کر دے، ہمیں بھی نبی پاک کے در دولت کی بعد اب حاضریاں عطا فرما، اے اللہ جب تک زندہ رکھ ایمان والی، عافیت والی، صحت والی، نیکیوں والی زندگی عطا فرما، اور جب ہمارا وقت آخر ہو ہمیں ایمان والی، مدینے والی، کلمے والی، نبی پاک کی دید والی موت عطا فرما، جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما، جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس عطا فرما، اے کریم دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما، قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما، ہم میں سے جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے مولا ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، آج جو علماء کرام ائمہ اعظام تشریف لائے ان کا آنا ہمارے لیے بابرکت فرما، ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرما، آج کی محفل کو جنہوں نے سجایا دامے درمے قدمے سخن حصہ ملایا، مولا سب کا سینہ مدینہ بنا دے، سب کے نام بھی جانتا ہے، ان کی کوششیں بھی جانتا ہے، اے اللہ سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرما، اے رب کریم ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ہمیں یہاں بھی خیر عطا فرما، ہمیں ادھر بھی خیر عطا فرما، جس طرح تو نے بات بنائی ہوئی ہے اے اللہ یہ بات بنائی رکھنا، ہمیں زوال نعمت سے بچا، دنیا میں بھی ذلت سے بچا،
آخرت میں بھی ذلت سے بچا۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا۔ بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا ایک بات، رضی اللہ عنہ کی مزار کی چادر، اچھا ماشاءاللہ غوث پاک کے مزار کی چادر کا بھی شاید دیدار کرایا جائے گا۔